الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وكريمنا وأميننا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را. خدا در انتظار حمد ما نیست محمد چشم بر راہ ثنا نیست. محمد حامد حمد خدا بس خدا خود مدح آفرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواہم خدا را خدایا از تو عشق مصطفیٰ را. محمد سر وحدت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے. شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے. محمد عربی کا آبرو ہر دو سراست کسے کے خاک درش نیس خاک برسر او. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد ماہ گردش چار اختر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر. ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس بحر و بر در گوشہ دامان اوس. ذرہ عشق نبی از حق طلب ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب. اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. بغیر کسی تمہید کے آقا کریم رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین امام الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک صدیوں کے فاصلے سمٹ گئے
جب ہم نے یہ کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا، یہ حق تو صحابہ کرام کو پہنچتا ہے کہ وہ کہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، یا میں نے حضور سے یہ سنا۔ حق تو اس پاک گروہ کا ہے، لیکن وہ عشق و محبت کا قافلہ اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ زمانے نے بڑی کروٹیں لی، بڑے دور بدلے، اس کرۂ خاک پر حکومت کرنے والے عادل بھی آئے، ظالم بھی آئے، فاسق بھی آئے، عاشق بھی آئے۔ بڑی آندھیاں چلیں، بڑے طوفان آئے، لیکن میں قربان جاؤں، میرے رب نے نہ اپنی کتاب میں زبر و زیر کا فرق آنے دیا، نہ اپنے مصطفیٰ کے فرمان کو مٹنے دیا ہے۔ کوئی عالم کسی مسجد کے گوشے میں بھوکا ہے، پیاسا ہے، نبی کے فرمان کو سینے سے لگا کر بیٹھا ہے، اور جو بھی علم کا پیاسا اسے مل جاتا ہے، کہتا ہے سینہ میرے سینے سے لگا، میں فیض تجھے دیتا ہوں، تو آگے پہنچا۔ اتنا طویل فاصلہ طے کر کے یہ ذخیرہ آج بھی موجود ہے اور قیامت تک یہ زندہ رہے گا، اس لیے کہ نبی کا دین زندہ رہے گا۔ اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا، میرے نبی کے نام کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اس دنیا میں ایک ابو جہل نہیں پیدا ہوا، ایک یزید نہیں آیا، ایک فرعون نہیں آیا، ایک نمرود نہیں آیا، ایسے بڑی ہی کالی بھیڑیں آئیں، لیکن نبی کا نہ نام مٹا سکی، نہ اس کے جھنڈے کو سرنگو کر سکی۔ میرے نبی کا جھنڈا ہمیشہ اونچا رہا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ سارے دینوں پر میرے نبی کا دین غالب رہے۔ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، جتنی کوشش کر لے وقتی طور پر مسلمان پسپا ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے لشکر کا شیر کبھی شکست نہیں کھا سکتا۔ تاریخ بتاتی ہے 313,000 پر غالب آئے کہ نہ آئے؟ تاریخ بتائے گی، اسلامی تاریخ نہیں، غیروں کی تاریخ بتائے گی کہ بدر کا معرکہ کیسے سر ہوا۔ اور دیکھ لے 65 جنگ میں اتنا سا پاکستان ہے، اتنا سا ہندوستان ہے، کون غالب آیا مجھے بتا دے۔ یہ نبی کے غلام تھے جو سینے سے بم باندھ کر ٹینک کے نیچے لیٹنے والے تھے۔ ہندو بزدل ہے، اسے جرأت نہیں ہے، ان کا ایٹم بم چلے، ہمارا ایک نوجوان نعرہ حیدری لگا دے، برابر ہے۔ الحمدللہ جذبہ ہے سینے میں، جذبہ ہے۔ فوجیں جذبے سے لڑتی ہیں، ہتھیاروں سے نہیں۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اقبال نے یوں ہی نہیں کہہ دیا، اس کے سامنے پوری تاریخ ہے کہ بدر کے میدان میں 313 مجاہد ہیں، اور تلواریں 313 تو ضرور ہونی چاہیے نا۔ تلواریں کتنی ہیں؟ 5 اور 3 بس۔ یہ 8 تلواریں 1000 کے دانت کیسے کھٹے کر سکتی ہیں؟ یہ بتا دیا انہیں کیا ضرورت ہے تیروں کمان کی، نظر سے اڑائیں جو دل کا نشانہ۔ الحمدللہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بڑے خوش نصیب ہو کہ ذوق اور شوق لے کر ہر جمعے کو تشریف لاتے ہو۔ میں تمہارے آنے کی قدر کرتا ہوں، تمہارے وقت کی بھی قدر کرتا ہوں۔
سبعۃ، سبع سات کو کہتے ہیں، یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ یہ حدیث میرے نبی کی شروع ہو رہی ہے۔ بھائی میدان میں ہو، تو کسی صحرا میں ہو، جنگل میں ہو، کوئی سایہ دار درخت تجھے نہیں مل رہا، بچے کی اماں بچے کو سایہ کیسے مہیا کرے گی؟ مجبور ہے۔ اور یہ تو دنیا ہے، معاشر کی گرمی، یہ زمین نہیں، زمین بدل گئی۔ آج رب کی رحمت کے تیور بھی بدل گئے، اس کی جگہ قہر آ گیا۔ میدان معاشر میں رب کا قہر اور حساب کتاب کی فکر اور گناہوں کا بوجھ اور زمین کی سختی اور گرمی، یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھ کر ذرا سوچ کر مجھے بتا، تو سایہ کہاں سے تلاش کرے گا؟ اللہ کا رسول اپنے حسن و جمال کی خیرات بانٹتا ہے، دامن طلب پھیلاؤ، کوئی نہ کوئی موتی مل ہی جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ، 7 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، میرا رب انہیں اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دنیا کے سائے ڈھل جاتے ہیں، سائے میں بیٹھا ہوا بھی کبھی چین نہیں پاتا کہ گرم ہوا چل گئی، لیکن اللہ پاک جسے سایہ عطا فرمائے، اور خوشخبری میرا پاک نبی دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ دوستو یاد رکھو، رب ہمارے ساتھ بات کرتا ہی نہیں، ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا، واقعی ہم بڑے ناقص ہیں، وہ کامل ذات ہے۔ قرآن بھی ہماری طرف نہیں بھیجا، یہ کتاب بھی اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کے لیے میں نے نازل کیا ہے۔ پیارے تو ذرا کھول کر بیان فرما دے۔ الف لام را، سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے میرے نبی یہ میری کتاب ہے، اس کو میں نے تیری طرف بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ جو بندے اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں انہیں نور تک، روشنی تک پہنچا۔ نبی ہمیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور رب کیا کرتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، سورہ بقرہ آیت الکرسی۔ رب فرماتا ہے میں ایمان والوں کا دوست ہوں، جو کلمہ پڑھ جائے ایمان لائے، اسے دنیا میں کوئی مخلص دوست ملے نہ ملے، وفات تلاش کرتا پھرے، میں اس کا دوست ہوں۔ دنیا کا دوست وہ فائدہ نہیں پہنچائے گا جو میں پہنچاؤں گا۔ میں کیا فائدہ پہنچاتا ہوں دنیا میں؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر میں نور کی طرف لے جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یاری اس سے لگاؤ نا، اور دوستی اس سے لگاؤ جو اندھیروں سے نکالتا ہے۔ اور دنیا کی دوستی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دنیا میں جو دوستی ہیں قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی۔ وہ دوستی قائم رہے گی جس کی بنیاد تقوی پر ہو، نیکی پر ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ 7 آدمی کون ہے جی؟ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی ایک وصف تو ہمیں بھی عطا فرما دے۔ پہلا، امام عادل، اللہ پاک نے اس کے ہاتھ میں زمام اقتدار دیا، تخت پر بیٹھ گیا، تاج سر پر سجا لیا، فوج و سپاہ اس کے اشارے کے منتظر، خزانے کی چابیاں اس کے پاس،
سیاہ و سفید کا مالک ساری رعایا پر حکم چلا رہا ہے، اگر وہ کرے عدل، سبحان اللہ، وہ کرے عدل، بیٹا اپنا وہ شراب پیتا ہے، مارے کوڑے اس کو، لطف آیا نا؟ یہ عمر فاروق کی شان ہے۔ امام عادل، عدل کر کے دکھایا دنیا کو۔ بیمار ہو گئے، حکیم نے کہا کہ آپ شہد استعمال کریں، شہد ڈھونڈا نہیں ملا، بیت المال میں شہد ہے، فرمایا یہ تو سارے مسلمانوں کا مال ہے، میں ان کی اجازت کے بغیر کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ آج کے دور کو سامنے رکھیں، پھر عمر فاروق کی سیرت پڑھیں، تجھے پتہ چل جائے گا کہ عدل کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ عمر فاروق نے کہا منادی کرو، تمام اہل مدینہ مسجد نبی میں جمع ہو جائیں، چھوٹے بڑے سب جمع ہو جائیں۔ مسجد نبی بھری گئی کناروں تک، آپ ممبر پر تشریف لائے، نبی کا ممبر۔ عمر فاروق فرماتے لوگوں مجھے شہد کی ضرورت ہے، مجھے نہیں ملا، تمہارے بیت المال میں ہے، تم اجازت دو تو میں استعمال کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ امام عادل، میرے نبی کا تربیت یافتہ، میرے نبی نے رب سے مانگ کر لیا ہے، اے اللہ اس کو اسلام کی دولت عطا فرما تاکہ اسلام کو غلبہ نصیب ہو۔ ادھر دعا مانگ رہے تھے، ادھر عمر گھر میں سوچ رہا تھا کہ 100 اونٹ مجھے ملیں گے، میں بڑا قوی جوان ہوں، میری رگوں میں تازہ خون ہے، میرے سامنے کوئی مکے کا بڑا سورما بھی نہیں آتا، تلوار لی نکل کھڑا ہوا۔ رب کے فیصلے عجیب ہے نا، سبحان اللہ۔ پہلا کون ہے بھائی؟ یاد رکھنے والی باتیں انگلیوں پر گن کر یاد رکھنا، امام عادل، عدل کرنے والا امام۔ نمبر 2 جوانوں، بچوں، شاب نشأ فی عبادت اللہ، میرا رسول پیغام دے رہا ہے، خوشخبری سنا رہا ہے، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے، اور اللہ سے، اللہ کے حبیب سے، اس کی رحمت کا سایہ تجھے آج مل رہا ہے، اپنے آپ کو تیار کر۔ موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دے گا؟ کھیتوں کو دے لو پانی، اب بہہ رہی ہے گنگا، کچھ کر لو نوجوانوں، اٹھتی جوانیاں ہیں۔ بڑھاپے میں کسی کو بلڈ پریشر، کسی کو شوگر، کسی کو یرکان، کسی کو گھٹنوں کی تکلیف، کھانسی آ جاتی ہے، دمے کا مریض ہے، تو جوان ہے، ساری رات کھڑا رہے تھکے گا نہیں ہے، آپ نے رب سے رحمت کا سایہ تو مانگ لے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس کی راتیں بھی اللہ کی یاد میں گزرے، دن بھی اللہ کی یاد میں گزرے، جو نظریں جھکا کر چلتا ہے، سینہ جان کر نہیں سر جھکا کر چلتا ہے، جس کے دل میں خوف الہی ہے، اور خلوت میں بیٹھ کر اس جب رب کے قہر کی یاد آتی ہے تو آنسو نکل آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایسا آپ دیکھنا چاہیں تو میں آئینے میں وہ صورت پیاری دکھا سکتا ہوں، اس جوان کی جس کی جوانی عبادت میں گزری ہے۔ کون ہے وہ جس نے 8 سال کی عمر میں میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ یہ ابو طالب کا فرزند ہے، حسنین کا ابا ہے، علی المرتضیٰ ہے، ولیوں کا سردار ہے۔ میری نظر جب اٹھتی ہے سیدھا حیدر کرار کے دروازے پر جاتی ہے، اے علی، کسی ماں نے تیرے جیسا بیٹا جنا ہی نہیں ہے۔ 8 سال کی عمر کیا ہے؟ میرا نبی دعوت اسلام دے رہا ہے، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار سامنے ہیں، سارے خاموش بیٹھے، نئی بات آ گئی، ہم باپ دادا سے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، آج اس یتیم کے کہنے پر چھوڑ دیں، اپنا دھرم دین بدل لیں۔ یہ ایک بچہ تھا 8 سال کا، کھڑا ہو گیا، بچپن سے ہی ٹانگیں پتلی تھیں اور آنکھیں دکھتی تھیں، 2 عارضے تھے جناب کو، ٹانگیں پتلی، آنکھیں دکھتی، کھڑا ہو گیا بچہ۔
اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، اے محمد میں ہمیشہ تیرا ساتھ دوں گا۔ عرش والے پھولوں کی بارش کر رہے ہیں، میرا رب رحمت کے پرنالے چھوڑ رہا ہے۔ یہ ہے وہ نوجوان، سبحان اللہ۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک نیا مسئلہ آ گیا جی، اور جو مولوی کہتے ہیں جبریل آتا تھا تو نبی کو پتہ چلتا تھا، اس سے پوچھو جبریل تو ابھی سدرۃ المنتہا پر ہے، یہ نبی سجدوں پر سجدے دے رہا ہے، پھر سجدے کے لیے طہارت بھی تو شرط ہے۔ وہ طہارت کون سکھا گیا نبی کو؟ نبی ماں کے پیٹ میں نہیں سیکھتا، ازل سے سیکھ کر آتا ہے، دنیا میں بعد میں آتا ہے، علم لدنی پہلے اس سے ملا ہے۔ نمازیں ہو رہی ہیں، حضرت علی چھوٹے تھے اور ایک ہی گھر میں تھے۔ ابو طالب سے کہتے ہیں میرا بھائی نماز پڑھتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے۔ میں کل مغرب کی نماز پڑھ کر جب ورد وظیفہ پڑھ رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا میں کہ بندہ، پنجابی کے لفظ استعمال کر لوں، بندہ سونا کس وقت لگدا، اور نہا کر لباس بدل کر پرفیوم لگا کر بڑے قیمتی جوتے پہن کر قیمتی موبائل ہاتھ میں لے کر جب گھر سے نکلتا ہے اس وقت سونا لگدا نہیں۔ جب دکان پر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے پاس گاہک کتنے ہوتے ہیں کہ اسے ہوش ہی نہیں ہوتی، اس وقت سونا لگدا۔ اسے M&A بنا دو تم، جھنڈے والی گاڑی پر گھوم پھر رہا ہے، سونا لگ رہا نہیں۔ وزیر اعظم بن گیا، مصیبت کا ٹوکرا سر پر رکھ لیا نہیں۔ اس فقیر سے پوچھو کب سونا لگتا ہے؟ جس وقت اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، بڑا سونا لگ رہا ہے، بڑا سونا لگ رہا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میں گندا ہوں تو پاک ہے، میں ناقص ہوں تو کامل ہے، میں ادنا ہوں تو اعلیٰ ہے، میں بندہ ہوں تو میرا مولا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس صنف نازک میں بھی کسی کے حجرے کے دروازے پر چلیں ہم، تو پھر کہہ دو نا او صدیق اکبر تیری بیٹی کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں کہ 7 سال کی عمر میں میرے نبی کے گھر میں آ گئی ہے اور سجدوں پر سجدے ہو رہے ہیں۔ ہاں، جب رسول پاک باہر ہوتے ہیں اس کی نظر دروازے پر لگی ہے، میرے نبی کا انتظار کر رہی ہے، آتے بھی دیکھتی ہے، اور جب حضور جاتے ہیں نماز کے لیے پیچھے سے بھی دیکھتی ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ آتے بھی نبی کو دیکھنا، جاتے بھی نبی کو دیکھنا، بستر بچھانا نبی کا، بستر لپیٹنا نبی کا، صفائی کرنی نبی کے گھر کی، رہنا نبی کے حجرے میں۔ رب نے کہا عائشہ قیامت تک بڑے بڑے لوگ آئیں گے تیرے حجرے کا طواف کریں گے، اسی حجرے میں میرے رسول پاک تشریف فرما ہے۔ کچھ اور بھی دکھاؤں؟ یہ حدیث طویل ہے، چلو اگلے جمعے سے ہی باقی، ابھی پہلا قرضہ باقی ہے جو حضور نے فرمایا مجھے رب نے 9 چیزوں کو حکم دیا ہے، وہ قرضہ باقی ہے، مجھے یاد ہے، حافظہ میرا کمزور نہیں ہے۔ ابھی خوف الہی کی بات چل رہی ہے۔ بھائی اس امت میں کوئی کمی ایسے لوگوں کو نہیں ہے۔ ہم نے ابھی قاعدہ الف با تا سے شروع کیا ہے۔ جناب علی المرتضیٰ ہیں، جناب عائشہ صدیقہ ہیں، 7 سال کی عمر میں رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پھر کیوں نہ نام لیں جس کے سر پر جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج رکھا گیا ہے۔
فاطمۃ الزہرا ہے جسے میرے نبی نے اپنی آغوش میں بٹھایا ہے، محبت کی ہے، سر چوما ہے، ماتھے چومے ہیں، ہاتھ چومے ہیں، میرے مصطفیٰ نے۔ جب ابا ایسا ہے، امی ایسی ہے، تو پھر حسنین کا نام کیوں نہ لیا جائے؟ یہ وہ نوجوان ہیں شاب نشا فی عبادت اللہ، جنہوں نے اپنی جوانی ساری اللہ کی بندگی میں گزاری۔ تابعین کا دور ہے، صحابہ کے بعد تابعین کا دور۔ حضور نے انہیں بھی جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، صحابہ کو بھی جنت کی بشارت۔ صحابہ تو اس لیے جنتی کہ نبی کی محفل میں رہے، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتے رہے، نبی کی پیاری پیاری باتیں سنتے رہے، حضور کے ساتھ جہاد کیے، قرآن براہ راست حضور سے سیکھا، کلمہ براہ راست حضور سے قبول کیا۔ کیا شان ہے اس کی؟ تو ان کو تو جنت میں جانا چاہیے۔ یہ تابعین کا طبقہ بعد میں آیا۔ میرے نبی نے اعلان فرما دیا ہے، میں نے صحابہ کرام کے چہرے ایسے نورانی، ایسے بابرکت، ایسے روحانی بنا دیے ہیں، جو ان کے چہروں کو دیکھے گا وہ بھی جنتی ہوگا۔ لا تمس النار مسلمن رعانی اور رعا من رعانی، میں اس حدیث پاک کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ جس نے مجھے دیکھا اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا۔ انور شاہ کاشمیری کا کہ شعر ہے، وہ کہتا ہے کسے تم دیکھتے رہتے ہو انور، کسے تم دیکھتے رہتے ہو انور، کہ آنکھیں بھی خوبصورت ہوتی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عشق۔ تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عشق، بھلا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تابعین کا زمانہ ہے، رحمت کا، برکت کا زمانہ ہے، علم کا زمانہ ہے، مجاہدے کا، ریاضت کا، عبادت کا، جہاد کا زمانہ۔ فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ تین زمانے انہیں کیا کہتے ہیں؟ حضور نے ان کی بہتری کی شہادت دی ہے۔ یہ 3 صدیوں کا زمانہ بڑا ہی پیارا زمانہ۔ جنگل میں سفر فرما رہے ہیں ایک، یہی وہ تابعین ہیں جن کے اقوال قرآن پاک کی تفسیر کے سلسلے میں مفسرین قبول ہی صرف نہیں کرتے، اہم سمجھتے ہیں۔ یعنی قرآن کی تفسیر کا جنہیں حق پہنچتا ہے، آج کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ کوئی مفسر آج نہیں ہے، نہ کوئی پیدا ہوگا، یہ تو پھر ان کے ترجمے کرنے والے ہیں۔ جنگل میں جا رہے ہیں، رونے کی آواز آئی، بڑے حیران ہوئے، دور دور تک کوئی آبادی، کوئی آدم ذات نہیں، یہ تو رونے کی آواز کیسی آئی؟ اور جدھر سے آواز آ رہی تھی ادھر ہی چلے گئے۔ آواز باریک بچے کی معلوم ہوتی ہے۔ دیکھا ایک جھاڑی کے پیچھے ایک بچہ زاروں قطار رو رہا ہے۔ سوچا یا تو اس لیے رو رہا ہے کہ بچھڑا ہوا ہے، بچھڑے ہوئے روتے ہیں نا، بچھڑا ہوا ہے، یا اسے کوئی تکلیف ہے، گھر والوں سے کوئی بات ایسی ہو گئی۔ چلو میرا فرض بنتا ہے میں اس کی دلجوئی کروں۔ پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ چاچا جی رہنے دو، مجھے اپنے حال پر چھوڑو۔ نہیں بیٹا ہمیں حکم ہے، کوئی غم زدہ ہو اس کی دلجوئی کرو، خدمت ہو سکے خدمت کرو، اپنے دل کی بات بتا۔ انہوں نے کہا جو مجھے مسئلہ ہے اس کا حل آپ کے پاس نہیں ہے۔ بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بچہ ہے، تیرے مسائل بھی تو بچے کو طرح ہو گئے،
ہم انشاءاللہ حل کر دیں گے. کہیں جانا ہے تو پہنچا دیتا ہوں، کسی سے ملنا ہے ملا دیتا ہوں، کوئی تکلیف ہے علاج معالجہ، بھوکا ہے کھانا کھلاتا ہوں، پیاسا ہے پانی پلاتا ہوں. بچے کے آنسو نہیں رک رہے، گریہ ازاری ہے، مسلسل گریہ ازاری ہے. آخر بزرگوں نے مجبور کر لیا، بچے نے دل کی بات کہہ دی. کیوں رو رہا ہوں؟ اللہ کے عذاب سے ڈر کر رہا ہوں، اللہ سے ڈر کر رو رہا. بزرگ فرماتے بیٹا یہ کوئی عمر ہے ڈرنے والی؟ ابھی تو بالغ بھی نہیں، نابالغ بچہ مرفوع قلم ہوتا ہے، اس کا کوئی عمل فرشتے لکھتے ہی نہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ بڑا پیارا جواب دیا، سنو. وہ بچہ کہتا ہے میں نے قرآن پاک پڑھا ہے، سنا ہے، اس میں آتے وقودھا الناس والحجارہ کہ دوزخ میں پتھر بھی ڈالے جائیں گے آگ بھڑکانے کے لیے، انسان بھی دوزخ میں ڈالے جائیں گے. میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ ان میں میرا بھی نام نہ آ جائے. بزرگوں نے تسلی دی، بیٹا رو نہیں، تو ابھی بچہ ہے، تجھے دوزخ میں نہیں بھیجا جائے گا. تو بڑے بڑے لوگ جائیں گے جو گناہ کریں گے، کفر کریں گے. بچے کے آنسو نہیں رک رہے. وہ کہتے ہیں بزرگوں میں نے اپنی اماں کو دیکھا تھا جب وہ آگ جلاتی تھی، بڑی بڑی لکڑیاں بعد میں لگاتی تھی، پہلے چھوٹی چھوٹی لگایا کرتی تھی. کہیں میں ان چھوٹی لکڑیوں کی طرح جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں. شاب نشا فی عبادت اللہ، الہی خوف الہی دل میں ہو، یہ سوچ پیدا ہوتی ہے. خوف نہ ہو، کسی کی پرواہ نہیں کرتا. جی شراب ملا وہ پی لیا، سود لیا وہ کھا لیا، رشوت ملی وہ کھا لی، نظر گندی کر لی، زبان گندی کر لی، بھائی مر گیا اس کے یتیم بچوں کا مال دبا لیا. کیا کچھ نہیں ہو رہا اس زمین پر؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ خوف الہی نہیں ہے. جس کے دل میں خوف ہو اس کی کبھی نماز فوت نہیں ہوتی. جس کے دل میں خوف ہو وہ کبھی رب کی اور رب کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے سب نے حساب کے لیے. جو اس مقام سے ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے دور رکھتا ہے، بچاتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے لیے ہم نے جنت کے دروازے کھول رکھے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ جنت ہے دنیا میں بھائی. اور کوئی مومن کامل الایمان اس وقت تک آنکھ بند نہیں کرتا، اس فقیر کا مسئلہ یاد رکھو، جب تک دو چیزیں نہ دیکھ لے نہیں مرتا، نہیں آنکھ بند ہوتی، روح نہیں نکلتی، دنیا سے نہیں جاتا. 1000 دفعہ اسرائیل آ جائے، جب تک دو کام نہ ہو. پہلا کام کیا ہے؟ اپنا گھر جنت میں یہیں زمین پر دیکھ لیتا ہے، وہ ہے میرا گھر. اور دوسرا رخ مصطفیٰ کا دیدار کر لیتا ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا، ابو علی قلندر کیا فرما گئے؟ قلندر وہی تھے. یہ آج جو قلندر ہے نا، نہ نماز نہ روزہ، پتہ نہیں داڑھی کہاں سے شروع ہوتی ہے، مونچھیں کہاں ختم ہوتی ہیں. یہ قلندر نہیں ہے، یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں. ابو علی قلندر تھے، بڑے عالم، زبردست عالم تھے. دہلی میں ان کا مدرسہ تھا، درس و تدریس ان کا شغل تھا. اللہ پاک نے اپنا عشق غالب فرما دیا. ابو علی قلندر فرماتے ہیں گھر بے آیت ملک الموت کہ جانم بے برد تا نبینم رخ تو روح رمیدن نہ دے ہم. فرماتے اسرائیل آ جائے میری روح قبض کرنے کے لیے، میں اپنی روح اس کے حوالے نہیں کروں گا جب تک یار کا دیدار نہیں کروں گا. سمجھے نہیں سمجھے؟ کچھ ہمارے جیسے ہیں جن کے پاس اسرائیل آتا ہی نہیں، اپنے کسی شاگرد کو بھیج دیتا ہے، جاؤ جا کے روح قبض کر کے لے آ. کچھ وہ لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں
جو اسرائیل کو تھپڑ بھی مار دیتے ہیں، تو بغیر اجازت کے کیوں آیا ہے؟ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث موجود ہے۔ اور کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں جن کے دروازے پر آ کر اسرائیل کھڑا ہو کر اجازت طلب کرتا ہے۔ ہاں، یہ مدینے والا ہے، اسرائیل کو جرأت نہیں اندر قدم رکھے، باہر کھڑا ہے، جبریل امین کو آگے بھیجتا ہے، تم جا کر عرض کرو۔ جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اسرائیل حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو اندر آئے، نہ ہو تو واپس چلا جائے۔ خبردار، آج کے بعد میرے نبی کو مجبور نہ ماننا، وہ مختار ہے، مختار کل فی الکل ہے، جس سے اپنی زندگی میں یہ اختیار دیا گیا ہے۔ پیارے، چاہتا ہے تو یہاں رہو، چاہتے ہو تو اوپر بلاتے ہیں۔ اسرائیل وہاں بے بس ہے، اور وہ تو سید المرسلین ہے۔ ان کے ایک امتی کی بات بتاؤں، نبی تو نبی رہے، ایک ولی کی بات بتاؤں۔ عصر کی نماز کا وقت ہے، بیمار ہیں، بستر پر دراز ہیں، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اسرائیل بھی آ گئے۔ اسرائیل پہلے بھی نہیں آتا، پیچھے بھی نہیں، عین وقت پر آتا ہے، وقت کا بڑا پابند ہے، بڑا پابند ہے وقت کا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک ساتھ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ سمجھو مسئلہ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اسرائیل اتنا فارغ نہیں ہے کہ پہلے آ کر بیٹھ جائے، اور کوئی ایسی اور مصروفیت بھی نہیں ہے کہ لیٹ ہو جائے، عین وقت پر آتا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، تو بندہ معموری، من بندہ معمورم، تیرے رب نے تجھے ایک حکم دیا ہے، میرے رب نے ایک مجھے حکم دیا ہے، رب تیرا میرا ایک ہے۔ تجھے حکم دیا جان قبض کر، مجھے حکم دیا وقت ہو جائے سجدہ کر۔ سبحان اللہ، تجھے جان قبض کرنے کو حکم ہے، مجھے سجدہ کرنے کو حکم ہے۔ تو نے اگر فیصلہ کیا جان قبض کر لی، میری نماز قضا ہو جائے گی، اس لیے تم ٹھہر جاؤ، میں وضو کروں گا، نماز پڑھوں گا، پھر اپنی روح تیرے حوالے کروں گا۔ اس امت کا ولی، اس امت کا ولی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سبحان اللہ، سب سے بہتر ہو بھائی، سب سے بہتر میرے نبی کی امت، سب سے بہتر میرے نبی کی، سب سے بہتر میرے نبی کی کتاب، سب کتابوں سے بہتر میرے نبی کی تورات انجیل زبور سے بڑھ کر قرآن، سب کی آل سے بڑھ کر میرے نبی کی آل، سب نبیوں کے ازواج سے بڑھ کر میرے نبی کے ازواج، سب نبیوں کے شہروں سے بڑھ کر میرے نبی کا شہر۔ مسکن یا رست و شہر شاہ من، پیش عاشقین ود حب الوطن۔ مسکن یا رست و شہر شاہ من، یہ مدینہ پاک کی بات ہے۔ مسکن یار، اب مکہ مسکن یار نہیں، اب مدینہ مسکن یار ہے۔ شہر شاہ من، اسی شہر سے اڑنے والی غبار بیماروں کے لیے شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی کہاں پہنچ گئے؟ اس جوان کی تلاش میں جس نے اپنی جوانی اللہ کے سپرد کر دی۔ مولا کریم، میں تیری مرضی کے خلاف نہ دیکھوں گا، نہ سنوں گا، نہ قدم اٹھے گا، نہ بولوں گا، جو تو کہے گا وہ کروں گا۔ اس کا جھنڈا اونچا ہے، اور کام تو بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، لیکن جس کے لیے اللہ پاک آسان فرما دے۔ یہ فہرست بڑی طویل ہے، میں اس امت کا ان لوگوں کا احساس کر سکتا ہی نہیں جنہوں نے اپنی جوانیاں اللہ کی عبادت میں گزاری۔ اللہ ہمیں بھی شوق عطا فرمائے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ آج کے اس مجلس میں حضور نے جن 7 آدمیوں کا ذکر فرمایا جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا خصوصی سایہ عطا فرمائیں گے، میں نے 7 میں سے صرف 2 ہی بیان کیے ہیں۔ امام عادل، حکمران ہو، عدل کرنے والا ہو،
اور دوسرا شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی پاک ہو، بے داغ ہو، کبھی نظر نہ بہکے، جس کو دیکھے نظریں جھکا لے، ادب احترام والا ہو، اللہ کی بندگی کرنے والا ہو، راتیں اس کی یاد میں گزرنے والی ہوں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ اللہ سبحان اللہ۔ میرا رب فرماتا ہے ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، کبھی خوف غالب ہوتا ہے، کبھی رجا غالب ہوتا ہے، بہرحال پکارتے مجھی کو ہیں۔ ایسا گروہ مسجد نبی میں رہتا تھا جنہیں اصحاب صفہ کہتے ہو۔ میرے رب نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ میرے نبی ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کا اور کوئی نہیں، بیوی بچے نہیں، ماں باپ نہیں، بہن بھائی نہیں، کاروبار نہیں، برادری نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ میرے لیے تیرے پاس آئے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ میرے لیے تیرے پاس آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، بندے میرے ہیں، پوچھتے تجھ سے ہیں، پوچھتے کیا ہیں؟ میرے متعلق۔ اور فرماؤ کاش ہمیں ذوق ہوتا، ہم اس آیت کے معانی پر غور کرتے، وجہ طاری ہو جاتا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے تجھ سے پوچھے میرے بارے کہ میں کدھر ہوں، فَإِنِّي قریب، کہہ دو میں بہت قریب ہوں تمہارے۔ اور میرے بندوں کو بتا دے پیارے میں بہت قریب ہوں، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو نبی سے ہی پوچھنا ہے تیرے رب کی کیا شان ہے تو نبی بتائے گا۔ جی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اللہ، یہ اے اخلاص ہے، یہ توحید کی آیت ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ بے مثل ہے، اللہ بے مثال ہے، اللہ ہم سر نہیں رکھتا، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، ملک میں، حکومت میں، اس کی صفت میں، ذات میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ کیا ہے؟ احد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کی بیوی، نہ اس کی اولاد، نہ اس کا قبیلہ، نہ کفف، نہ اقارب، نہ خیش، نہ کچھ۔ یہ سورۃ اخلاص تھی تو کل کیوں کہا؟ اللہ احد کہہ دیتے، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ کل کیوں کہا؟ میرے حبیب بات میری ہو، زبان تیری ہو، تو کہے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ ساری توحید نبی کی زبان پر، ساری توحید نبی کی رسالت میں، ساری توحید نبی کی نبوت میں۔ توحید بعد میں ملی ہے، پہلے نبی میں جس نے کل تو کہے، پہلے اس کی پاس جائیں گے نا جو کہہ رہا ہے۔ ہاں جی میرے آقا کیا فرماتے ہو؟ اب وہ فرمائے اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ ہم نے اللہ کو ایک ہونا مانا ہے تو نبی کے تو فعل مانا ہے، وہ تو ازل سے ایک ہے۔ ہم اپنے ماننے کی بات کر رہے ہیں، ہمیں کس نے بتایا وہ ایک ہے؟ ہمیں ایک ہونا۔ مجدد صاحب کے قول ہے، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، کلام ان کا فارسی میں ہے اور بڑی پیاری بات کہہ گئے ہیں، وہ عاشقانہ بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں رب کو رب اس لیے مانتا ہوں، میں رب کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ محمد کا رب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔